نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ شورى آیت نمبر 49 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کے لیے چاہتا ہے، جس سے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس سے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں بھی عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی۔ عقیم، انہ علیم قدیر، بے شک وہ جانتا ہے اور قدرت والا بھی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی آسمان اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے۔ آسمان اور زمین اور اس میں کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او يُزَوِّجُهُمْ أي يُقَرِّنُهُمْ، یا ان کو عطا فرماتا ہے، جوڑے عطا فرماتا ہے بیٹے اور بیٹیوں کی، یعنی بیٹے بھی عطا فرماتا ہے بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ اس کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہی جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ای یقرنہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما لما ذکر اذا قتل الانسان الرحمت وإصابته بضدها أتبع ذلك أن له تعالى الملك وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد ويهب لعباده من الأولاد ما يشاء فيخص بعضا بالإناث وبعضا بالذكور وبعضا بالصنفين جميعا ويجعل البعض عقيما والعقيم التي لا تلد وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو رحمت چکانے کا جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 48 میں، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور جب ہم انسان کو رحمت چکاتے ہیں یعنی نعمت عطا کرتے ہیں، یعنی صحت، نعمت، خوشحالی، امن، تو اس کے بعد اللہ اور پھر مصیبت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جب مصیبت پہنچتی ہے تو انسان ناشکری کرتا ہے، یعنی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو لایا، اتبع ذالک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے اور وہ نعمتوں کو تقسیم فرماتا ہے اور بلاؤں کو، مصیبتوں کو، دو بھی اللہ کی طرف سے، نعمت بھی اور مصیبت بھی۔
اور دونوں کا دینے والا اللہ ہی ہے. مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے, مصیبت کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے, رحمت عطا کرنے والا بھی اللہ ہے. کیف ارادہ, جیسے اللہ چاہتا ہے. وَيَهَبُ لِعِبَادِهِ, رحمتوں میں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا, اولاد کا عطا کیا جانا یہ بھی رحمت ہے. وَيَهَبُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَوْلَادِ, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اولاد, اولاد میں سے جو چاہتا ہے. فَيَخُصُّ بَعْضًا, بعض کو وہ خاص کر دیتا ہے بیٹیوں کے ساتھ, بعض کو صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں, یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے. وَبَعْضًا بِالذُّكُورِ, اور بعض کو اللہ تعالیٰ خاص فرماتا ہے بیٹوں کے ساتھ, بعض کو صرف بیٹے ہی ہیں, بیٹیاں نہیں. وَبَعْضًا, تیسری قسم بتا رہے ہیں, بعض وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص فرمایا دونوں قسموں کے ساتھ, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی. پھر چوتھی قسم بتا رہا اللہ تعالیٰ, وَيَجْعَلُ الْبَعْضَ, اور اللہ تعالیٰ بعض کو بنا دیتا ہے بانج, نہ بیٹا ہے نہ بیٹی, اولاد ہی نہیں, لا ولد. والعقیم, عقیم کہتے ہیں اس عورت کو جس کو اولاد نہیں ہوتی, جو اولاد پیدا نہ کر سکے, اس کو بانج کہتے ہیں. اسی طرح وہ آدمی جس کو اولاد نہ ہو اس کو بھی رجل عقیم بولتے ہیں. وقدم الاناث, اب یہاں پر انداز بیان جو ہے اللہ تعالیٰ کا, یہاں پہ پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ, بیٹے بیٹیاں, اس میں ذکر کس کا کرا اللہ تعالیٰ, یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا. یعنی رحمت, بیٹی رحمت ہونے میں بیٹے سے زیادہ ہے. بیٹا اگر رحمت ہے تو اس سے بڑی رحمت بیٹی ہے. اس میں اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ. وقدم الاناث, اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو مقدم فرمایا, اولاً پہلے, علی الذکور, بیٹوں پر, بیٹوں کا ذکر بعد میں, پہلے بیٹیوں کا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, لأن سیاق الکلامی, کیونکہ کلام کا جو سیاق ہے, انہ فاعل, بعد میں جو کلام آ رہا ہے, انہ فاعل, وہ یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ فاعل لما یشاء الانسان, کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے. یعنی فکان ذکر الاناث اللاتی من جملتی ما لا یشاء الانسان اہم, یعنی یہ بات بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کا جو ذکر ہے, من جملہ ان چیزوں میں سے بیٹیاں جس کو انسان نہیں چاہتا, تو یہ زیادہ اہم ہے. انسان اس کو ناپسند کر رہا. جاہلیت میں لوگ کیا ہے, بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے, بیٹی اگر ہوتی تو اس کو زندہ دفن کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس ذہنیت کو اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے, اس نظریے کو. بیٹی بھی اللہ ہی کی طرف سے, یعنی اللہ کا فیصلہ ہے, اس کو انسان ناپسند کرنا گویا کہ اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. یہ انسان کے لیے بڑی بدبختی ہے. اللہ یہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ اس بندے کو بیٹی دی جائے, تو اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ بندہ بہتر جانتا, اللہ بہتر جانتا. تو اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس کے لیے وہی چیز بہتر ہے. رحمت ہے, اللہ کی مخلوق ہے وہ. تو بیٹیوں کا ذکر زیادہ اہم تھا. اور اس کی والاہم واجب التقدیم, اور جو چیز اہم ہے اس کو پہلے بیان کرنا ضروری ہے, تو اس لیے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا گیا. وَلِيَلِيَ الْجِنْسَ الَّذِي كَانَتِ الْعَرَبُ تَعُدُّهُ بَلَاءً, ذکر البلا, یعنی وَلِيَلِيَ الْجِنْسَ الَّذِي كَانَتِ الْعَرَبُ تَعُدُّهُ بَلَاءً ذکر البلا. اچھا, یہاں پہ دوسری وجہ بتا رہے ہیں, اس آیت کا پہلی آیت سے جو ربط ہے, اس کا جو تعلق ہے وہ بتا رہے ہیں. معنوی تعلق کیا ہے؟ پہلی آیت, اس سے پہلے والی جو آیت ہے, آیت نمبر 48, سورہ شورا کی آیت نمبر 48, 48 میں اللہ تعالیٰ انسان پر نازل کی جانے والی, نازل ہونے والی مصیبتوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بلاؤن, یعنی انسانوں پر جب کوئی بلا آ جاتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو ان کے گناہوں کی وجہ سے جب آتی ہے تو انسان ناشکری کرتا ہے, یعنی مصیبت کا ذکر کرتا ہے, بلا یعنی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. تو بلا کا ذکر ہے. تو اب یہاں پر بیٹیوں کا جو ذکر کیا جا رہا عرب کی ذہنیت کے حساب سے ہو رہا ہے, تاکہ اس جنس کا ذکر
تاکہ وہ جنس بلا کے ذکر کے ساتھ مل جائے، متصل ہو جائے، جس کو عرب والے بلا شمار کرتے تھے، یعنی بیٹی کے وجود کو، بیٹی کی پیدائش کو بلا سمجھتے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ اوپر کیونکہ مصیبت کا ذکر آیا، اس کے بعد یہاں اس کا ذکر فرمائے ان کی ذہنیت کے حساب سے. وَلَمَّا أَخَّرَ الذُّكُورَ، اور جب اللہ تعالیٰ مذکر یعنی بیٹوں کو مؤخر فرما دیا، وَهُمْ أَحِقَّا، جبکہ وہ زیادہ حقدار تھے پہلے ذکر کیے جانے کے. تَدَارَكَ تَأْخِيرَهُمْ، تو ان کی تاخیر کی تلافی فرمائے بتعریفہم، ان کو معرفہ لاگے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، الذُّكُور معرفہ لایا گیا کیونکہ معرفہ لانا یہ ان کی تعظیم اور ان کی تشہیر کے لیے، مشہور کرنے کے لیے. ثم اعطی بعد ذلك كلا الجنسین حقہ من التقدیم والتاخیر، پھر اس کے بعد ان دونوں جنسوں کو اس کا پورا حق دیا گیا، تقدیم اور تاخیر کا. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ ذکر کیا. پہلے جب ذکر فرمایا اولاد کا تو بیٹیوں کا ذکر فرمایا، پھر بیٹوں کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد جب ذکر کیا دونوں کو ملا کر تو پہلے بیٹوں کا ذکر کیا. او یزوجہم ذکرانا و اناثا وعرف ان تقدیمہن لم یکن لتقدمہن ولكن لمقتض آخر. فقال ذکرانا و اناثا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ان کا مقدم کیا جانا، یعنی بیٹیوں کا ذکر جو پہلے آیا ان کے آگے ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کی عظمت یا فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کسی اور مقتضا کی وجہ سے. فقال، پس اللہ نے فرمایا ذکرانا و اناثا. دوسری آیت سیکنڈ مرتبہ جب ذکر کیا گیا اولاد کا تو اس میں پہلے بیٹوں کا ذکر کیا گیا. او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور وہ جسے چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر، بے شک وہی جانتا ہے، وہی خوب اچھی طرح جانتا ہے، یعنی کس کو بیٹیاں دینا ہے، کس کو بیٹے دینا ہے، کس کو بیٹے اور بیٹیاں دینا ہے، اور کس کو لا ولد رکھنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. انہ علیم قدیر، قدرت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. فقال ذکرانا و اناثا وقیل نزلت فی الانبیاء علیہم السلام، اور کہا گیا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں. حیث وہب للوط و شعیب اناثا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کو بیٹیاں عطا فرمایا. ولی ابراہیم علیہ السلام ذکراً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکراً و اناثا، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں بھی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ. وجعل یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام عقیمین، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا نہیں فرمائی، کیونکہ یہ لوگ انہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے بکل شیء، ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. قادر علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 51 وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور وما کان لبشر، اور کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، الا وحیاً، مگر وحی کے ذریعے، وحی نازل کر کے ہی اللہ جس سے بھی بات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبر ہی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وحی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وحی نازل فرماتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ او یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ فیوحی باذنہ، تو وہ فرشتہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ جو چاہتا ہے یعنی اس وحی کو پہنچا دیتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ وہی خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ انہ علی، بے شک وہی بلند و بالا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روحاً، وحی کی ایسی چیز جس کی وجہ سے زندگی ہے، مخلوق کی زندگی ہے، روحانی اور ایمانی زندگی، من امرینا، ہماری امر سے ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی۔ ما کنت تدری، اور وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ، اور لیکن ہم نے اس وحی کو ہم نے نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء، اس کے ذریعے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے۔ اس کتاب کو ہم نے نور بنا دیا، اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف آپ ہدایت دیتے ہیں جس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سنو آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، الی اللہ تصیر الامور، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ وما صح لبشر من الخلق وما صح لأحد من البشر، آیت نمبر 51، 52 اور 53، یہ ان تینوں آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وما کان لبشر، وما صح لأحد من البشر، کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے بغیر وحی کے، الا وحیاً، مگر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اے الہاماً، یعنی اللہ تعالیٰ الہام دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، کما رویہ، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، نفث فی روعی او رؤیا فی المنام، یعنی اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ بات ڈال دیا، یا خواب میں اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بتا دی، کقولہ علیہ السلام، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب وحی ہے، یعنی خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کو عطا فرماتا ہے، اپنا پیغام ان کو پہنچاتا ہے، یا وحی نازل فرماتا ہے ان پر، یا فرشتے کو وحی دے کر بھیجتا ہے۔ وَهُوَ كَأَمْرِ ابراہیم علیہ السلام بذبح الولد، اور وہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینا، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بذبح الولد، اولاد اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، فی المنام، خواب میں اللہ تعالیٰ حکم دیا۔ سورہ صافات میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک ایسے بچے کی، ایک ایسے لڑکے کی جو بردبار ہوں گا، صبر کرنے والا ہوں۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی،
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما بلغ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کاج کے قابل ہو گئے، 12-13 سال کے اگر ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے۔ خواب دیکھ کر جب دوسرے دن بیدار ہوئے تو اپنے بیٹے سے فرمائے فلما بلغ معہ السعی قال، آپ نے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تمہاری کیا رائے ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا، تو نبی کا خواب بھی شریعت ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہے، رؤیا الانبیاء وحی۔ وما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، ای یسمع کلاما، یعنی وہ بندہ کلام کو سنے گا، کلاما من اللہ، اللہ کی جانب سے، پردے کے پیچھے سے، کما سمع، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے، من غیر ان یبصر السامع من یکلم، بغیر اس کے کہ سامع سننے والا اس شخص کو دیکھے جس سے وہ بات کر رہا ہے، یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی آواز، یعنی اللہ سے بات کریں گے، اللہ ان سے بات فرمائے گا، لیکن بندہ اللہ کو نہیں دیکھیں گا، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا، اللہ سے بات کی، اللہ کا کلام سنے لیکن اللہ کو دیکھے نہیں۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حِجَابُ اللَّهِ تعالیٰ، یعنی اللہ تو بندے کو دیکھ رہا ہے لیکن بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکا۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پردہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پردے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے ہر جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو مخلوق نہیں دیکھ سکتی دنیا میں، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْأَجْسَادِ مِنَ الْحِجَابِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے وہ چیزیں جو مخلوق، جو جسموں پر جائز ہے، پردہ وغیرہ، پردہ اللہ پہ پڑا ہوا ہے یہ مراد نہیں، اللہ تعالیٰ پردے سے پاک ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ، اس سے مراد یہ ہے کہ أَنَّ السَّامِعَ مَحْجُوبٌ، کہ سننے والا بندہ یہ دیکھنے سے پردے میں ہوگا، یعنی اللہ کو نہیں دیکھیں گا دنیا میں۔ او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجے گا، یعنی فرشتے کو، اے یرسل ملکن، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا اور فرشتے کو وحی دے کر بھیجے گا جو وہ مخلوق یعنی اللہ کے رسولوں تک، انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ فیوحی ای الملک الیہ، یعنی فرشتہ اس بندے کی طرف، اس نبی کی طرف وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ وحی دے کر بھیجتا ہے فرشتے کو، تو فرشتہ اس وحی کو نبی تک پہنچاتا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ وحیاً کما اوحی الی الرسل بواسطۃ الملک، یعنی وحی مراد ہے، اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے رسولوں کی طرف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ وحی کیا رسولوں کی طرف فرشتوں کے واسطے سے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے، نبی یا نبی کو، کما کلم امم الانبیاء، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی امتوں سے بات کیا انبیاء کی زبانوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں فرماتا، عام انسانوں سے، انبیاء سے اللہ تعالیٰ بات کرتا اور انبیاء اس بات کو اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں۔ ووحیاً وَأَن يُرْسِلَ مصدران واقعان موقع الحال، یعنی او یرسل، یہ
حال ہے یہ لِأَنَّ أَن يُرْسِلَ فِي مَعْنَا، یرسلہ کا جو لفظ ہے یہ ارسالن کے معنی میں ہے، وَمِن وَرَاءِ حجاب یہ ظرف ہے، جو حال کی جگہ پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کسی بشر سے جب بات کرتا ہے تو اس کے طریقے کیا ہیں، راستے وہ بتا رہے ہیں، یا تو وحی نازل فرماتا ہے اس بندے پر، یا پردے کے پیچھے سے پس پردہ، یا فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ یعنی کسی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس سے بات کرے، کسی بھی انسان کے لیے اللہ جس سے بھی بات کرے گا وہ نبی بن جائے گا، وہ نبی ہوگا۔ مخلوقات کائنات میں جس سے بھی اللہ بات فرمایا کلام فرمایا وہ نبی بن گئے۔ جی عام لوگوں تک اگر اللہ کا کلام پہنچنا ہے تو انبیاء کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اللہ قادر ہے، بات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ اس کو یعنی اپنے لیے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمائے ڈائریکٹ بات کرنے کو، بیچ میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو رکھا، اللہ تعالیٰ انبیاء پر وحی نازل فرمایا، انبیاء کے ذریعے مخلوق تک پہنچے۔ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ نبی تک وحی کو پہنچاتا ہے، اللہ کے حکم سے، ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے، اللہ جو وحی دینا چاہے۔ انہ علی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی علی ہے، قاہر ہے، غالب ہے، فلا یمانع، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حکیم حکمت والا ہے، مصیب فی اقوالہ و افعالہ فلا یعارض، اپنے اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ حق پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے وہ بھی صحیح ہے، درست ہے، کریکٹ ہے وہ بالکل، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو کچھ معاملات فرماتا ہے اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ، وہ درست ہے، وہ فلا یعارض، اللہ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح کما اوحینا الی الرسل قبلک، جیسا ہم نے آپ سے پہلے والے رسولوں کی طرف وحی کی، او کما وصفنا لک، جیسا کہ ہم نے آپ کے لیے بیان کیا، اسی طرح ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، ایحاء کذالک، روحا من امرنا، روح کی ہم نے وحی کی، ایسی چیز کی ہم نے وحی کی جس سے زندگی ملتی ہے، یعنی قرآن کی ہم نے وحی کی، من امرنا ہمارے امر سے، یرید اللہ تعالیٰ مراد لے رہا ہے کہ ما اوحی الیہ، وہ چیز جو حضور کی طرف وحی کی گئی، لأن الخلق، روح سے مراد کیا ہے، وحی، کیونکہ مخلوق اس کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے، زندگی پاتی ہے، فی دینہم اپنے دین، یعنی روح، یعنی وحی کو روح کہا گیا، جیسے انسان کا جسمانی وجود زندہ رہتا ہے روح سے، تو اس کا ایمانی اور مذہبی وجود، اس کا ریلیجیس جو وجود ہے، اس کا روحانی اور ایمانی اور مذہبی اور دینی جو روح ہے، جو زندگی وجود ہے، وہ قرآن اور وحی کی وجہ سے زندہ ہوا۔ جو انسان وحی سے کٹ گیا، قرآن سے کٹ گیا، وہ مردہ ہو گیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ایسے کلام کی جو انسانیت کے لیے زندگی کا باعث ہے، روح کی ہم نے وحی کی، یعنی قرآن کی، ما کنت تدری کما یحیی الجسد، جیسا کہ جسم زندہ رہتا ہے روح کی وجہ سے، ما کنت تدری، الجملۃ حال من الکافی فی الیک، الیک میں جو کاف ہے اس سے حال ہے، یہ جملہ ہو رہا ہے، الیک میں جو کا ہے، جو کاف وہ ذوالحال، یہ حال، ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن کی، اس حال میں کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، وحی نازل کرنے سے پہلے، القرآن، قرآن، وللایمان ای الشرائع، یعنی شریعت کے احکام، وللایمان بالکتاب لأنہ اذا کان لا یعلم بأن الکتاب ینزل علیہ لم یکن عالما بذلک الکتاب، وقیل الایمان یتناول اشیاء، یعنی آپ کو یہ بھی جو بھی علم ملا ہے وحی کے ذریعے ملا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وقیل، اور کہا گیا کہ ایمان شامل ہوتا ہے کئی چیزوں پر، ان میں سے بعض ہوا، ان میں سے بعض کا راستہ ہے عقل پر،
بعض چیزوں کو عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں، بعض کا راستہ سماعت ہے، سن کر جانتے ہیں، عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ فعنی بہ ما الطریق الیہ السمع دون العقل، تو یہاں پر مراد کیا ہے پہ یعنی وہ چیزیں جس ما الطریق الیہ السمع، جس کی طرف جانے کا راستہ سماعت ہے، سن کر ہی جانے جا سکتے، عقل سے نہیں، یعنی وہ باتیں جو عقل کے ذریعے انسان جان نہیں سکتا، آپ ان باتوں کو جانیں وحی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا وہ چیزیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے عطا کرتے۔ وَذَاكَ مَا كَانَ لَهُ فِيهِ عِلْمٌ حَتَّى كَسَبَهُ بِالْوَحْيِ، اور یہ وہ چیز ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ حضور کو عطا فرمایا ہے وحی کے ذریعے، یعنی آخرت دین کے تمام معاملات کا علم اللہ تعالیٰ حضور کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ وَهِيَ الْكِتَابَ، لیکن ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو نور بنا دی، ہم نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ، اس کے ذریعے ہم جسے چاہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں، تدعو بلاتے ہیں، تدعو بھی پڑھا گیا لتدعو، یقیناً آپ بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم، حق کے راستے کی طرف، الاسلام، صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، صراط اللہ الذی، اس اللہ کا راستہ جس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، یعنی اسلام کس کا راستہ ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا راستہ، اللہ سے ملانے والا راستہ ہے، اللہ سے جوڑنے والا راستہ۔ ملکن و ملکن، ملکیت کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے، تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے، آسمان اور زمین کی۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سنو آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، خبردار، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹیں گے۔ ہوا وعید بالجحیم ووعد بالنعیم واللہ اعلم بالصواب، تو اس جملے میں بتا رہے ہیں جہنم کی وعید ہے، دھمکی ہے جہنمیوں کے لیے، یعنی کافروں کے لیے، اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، کیا مطلب؟ آخرت میں سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیے، خدا پر ایمان لائے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو انکار کر دیے ان کے لیے جہنم ہے۔ آیت اس سورے کو اللہ تعالیٰ ختم فرمایا اسلام کے ذکر پر، قرآن کے ذکر پر، صاحب قرآن کے ذکر پر، اور آخرت کے ذکر پر، تصور آخرت دیا گیا اس میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے، تو اپنے معاملات کو درست کر لیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ معاملات بگاڑ کر انسان اگر اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، معاملہ اور بگڑ جائے گا، اور اگر جو اپنے معاملے کو اچھا بنا کر لائے گا، یعنی ایمان کی حالت میں آئے گا اللہ کی بارگاہ، نیک عمل لے کر آئے گا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ سورہ شورا مکمل ہو گیا، اب یہاں سے سورہ زخرف، سورہ زخرف ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے۔